السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قواعد التجوید ویڈیو نمبر 7 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ مدات کی اقسام کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 6 ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں سلسلہ قواعد التجوید کی، جن میں سے 3 پہلی ویڈیوز قلقلہ کے حوالے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد حروف مدہ، حروف لین، پھر مد جائز، مدات کی اقسام میں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ سے یہ جو قواعد التجوید کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کا، بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جن قواعد کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ان تمام قواعد کو تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، یہ ٹاپک ہے، وہ مدات کی اقسام میں سے مد فرعی کی دوسری قسم آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مد فرعی کی اقسام پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 قسمیں ہیں مد فرعی کی۔ مد فرعی کسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھنا۔ حروف مدہ کی ذاتی مقدار کتنی ہے، اصلی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف، اور 1 الف سے کب بڑھا کے پڑھا جائے گا، اس کے لیے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس کے لیے 3 سبب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو جن بھائیوں نے بہنوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ لازماً پچھلی 3 ویڈیوز دیکھ لیں، حروف لین، حروف مدہ، حروف لین اور مد جائز۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، جن میں سے مد جائز، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ الگ ہوتی ہے، دوسرے کلمہ میں حمزہ ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد، اس لیے اس کو منفصل کہا جاتا ہے کہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ پہلے کلمہ سے جدا ہوتا ہے۔ دوسری مد فرعی کی قسم کا نام ہے مد واجب، اس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے یا مد وصل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف نام ہے اس کے۔ تو معروف نام مد واجب ہے یا مد متصل۔ متصل کہتے ہیں ملا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ حروف مدہ کے ساتھ ایک ہی کلمہ میں ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اور جو تیسری قسم جو ہے وہ مد لازم ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جب یہ آئے گی اس کو بھی تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ اور چوتھی قسم ہے مد عارض۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے مد واجب۔ مد جائز چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر، تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں آپ کو، اس ویڈیو کو لازماً آپ دیکھیے گا۔ آج ہم پڑھیں گے مد واجب۔ مد واجب جیسا کہ میں نے کہا ہے، اس کا دوسرا نام مد متصل بھی ہے۔ مد واجب یا مد متصل کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا ان کے قائم مقام جو ہے وہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے۔ ان کے بعد، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ مد جائز میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، اور اس میں کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ شا، یہ الف مدہ ہے، شا۔ ابھی اس کو آپ نہ دیکھیے گا، یہ شا الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ 2 کلمات نہیں ہیں، یہ ایک ہی کلمہ ہے، اور اسی ایک کلمہ کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو مد پھر ہوگی بڑی، اس کو ہم کہیں گے مد واجب۔ ٹھیک ہے،
دوسری مثال کے ساتھ اب یہ دیکھیں جا یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دو کلمات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کلمہ ہے، تو ایسی مد کو مد واجب کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گی۔ مزید علامات بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ سی، یہ دیکھیں سی یا مدہ ہے، یا مدہ کا آپ کو پتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے جی، حروف مدہ میں سے یا مدہ اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اور چوتھی مثال یہ دیکھیں الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، اسماءن یا اسماءن یا اسماءن جیسے بھی قرآن مجید میں استعمال ہو۔ اچھا جی، یہاں تک تو آپ کو بات واضح ہو گئی ہے کہ مد واجب کسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ اب اس کو مد واجب کیوں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی مد ہوتی ہے نا، مد اس کو ہم کم نہیں کر سکتے، جو اس کی مقدار ہے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں، توسط، اس سے ہم کم اس کو نہیں پڑھ سکتے، نہ قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو اس کی مقدار ہے اس کے مطابق ہی اس کو پڑھا جائے گا، جو ہے وہ مد جائز کی طرح نہیں ہے کہ مد جائز میں دونوں طریقے ہیں، قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے مد منفصل میں صرف توسط یعنی کہ 3 سے 4 الف کے برابر ہی مد کرنی ہے، جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مقادیر مد، مد کی جو مقادیر ہیں، مقداریں ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ 3 مختلف ڈائز ہیں، سانچے ہیں، ٹھیک ہے، مدات کے، مد کی مقداروں کے۔ ایک کو طول کہا جاتا ہے، طول، ٹھیک ہے، پہلی جو مقدار ہوتی ہے، پہلی جو ڈائی ہوتی ہے وہ ہے طول، ٹھیک ہے، طول طوالت میں سے، ہم اپنی زبان میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، عام طوالت ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لمبائی، لمبی، زیادہ لمبی مد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے توسط، یہ درمیانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ڈائی ہوتی ہے وہ ہے قصر یعنی کہ چھوٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طول جو ہوتی ہے مقدار مدات میں سے، مقادیر مد میں سے جو پہلی ہے، طول جسے کہا جاتا ہے، یہ عرب تجوید کے اندر یہ اکثر بولا جائے گا جب میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا اسباق کے اندر۔ تو طول کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی مقدار ہوتی ہے طول کی، اس کے لیے مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کے نزدیک 3 الف کے برابر طول کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا طول مد کہلاتی ہے، یا 5 الف یا 6 الف، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3، 5 یا 6 الف کے برابر لمبا کرنا وہ طول مد کہلاتی ہے، یہ طول ہے جی، اس میں طول ہو رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ توسط ہے، توسط کے لیے بھی یہ 3 اقوال ہیں، 2، 2.5 یا 3 الف، ٹھیک ہے، 2، 2.5، 3 اور 4 الف، یعنی کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ 2 سے لے کے 4 الف تک لمبا کرنا وہ کون سی ڈائی ہے، توسط کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قصر، یہ سب قراء کے نزدیک یہ 1 الف کے برابر پڑھنے کو قصر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2، 2.5، 3 یا 4 الف کے برابر پڑھنے کو توسط، 3، 5 یا 6 الف کے برابر پڑھنے کو طول کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مد واجب اور مد جائز کو کتنا لمبا کیا جائے، ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ تو مد واجب اور مد جائز ان کی مقدار بطریق شاطبی توسط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو توسط کے مطابق مد واجب کو ہم لمبا کریں گے، توسط کریں گے مد واجب میں۔ مد جائز میں تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ مد جائز بطریق شاطبی توسط ہے اور بطریق جزری قصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں چند ضروری چیزوں پر جن کا جاننا آپ کے لیے از حد ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اس ٹاپک کی مکمل سمجھ آ جائے گی، مد جائز کی بھی اور مد واجب کی بھی۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ کیا ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے
ایک مد اس طرح کی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا بولڈ کر لیتا ہوں، ایسے کر کے مد، اور مثال کے طور پر اس میں مثال بھی میں لکھ دیتا ہوں، شین زبر الف مد شا، اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس طرح کی مد ہے یہ پہچان ہے مد واجب کی۔ کس کی پہچان ہے جی؟ مد واجب کی۔ اس طرح کی مد، یہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھیے گا، اس کی جو ہے وہ اس کی شکل کو، ہاں، ایسے اور اس کے بعد ایسے۔ اچھا، اور یہ ایک ہی کلمہ کے اندر ہے، ایک ہی کلمہ کے اندر الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اور ایک اور اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا کہ ہوتا یہ ہے، اس بڑی مد کے ساتھ حمزہ اس طرح کا آتا ہے، اس طرح کا حمزہ کا جو اصلی شکل ہے حمزہ کی، اس شکل میں یہ حمزہ آتا ہے اس بڑی مد کے بعد، اور اس کو مد واجب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری نشانی مد جائز کی نشانی کیا ہے؟ وہ اس طرح کی مد ہوتی ہے، اس طرح کی۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں قالو آمنا، آمنا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ لو اس طرح کی مد ہے، لو پہ چونکہ مد جائز ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حمزہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب اس طرح آپ کو مزید آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں کہ ایسے کر کے بڑی مد کے ساتھ حمزہ اس طرح کا آئے تو وہ مد واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مد کے ساتھ حمزہ بشکل الف آئے تو وہ مد جائز کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ ایک کلمہ میں لکھتا ہوں، ہاں جی، ہاؤلائی۔ اب یہ جو مد ہے نا یہ اس طرح کی ہے، لیکن اس کے بعد بشکل الف حمزہ نہیں آیا، دوسرا حمزہ ہے، اور یہ مد جائز ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ مد واجب نہیں ہے، یہ ایک کلمہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ دو کلمات تھے، ایک تھا ہا اور دوسرا کیا تھا؟ اولائی، ٹھیک ہے۔ ہا الگ تھا، اولائی الگ تھا، پھر موصولاً وہ جو ہے وہ رسم کے اندر اس کو ملا کے لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ اس طرح الگ الگ تھے، دو کلمات تھے، یہ دو کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور کلمہ ہوتا ہے یا ایھا الذین، بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر اس طرح کی مد ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسے لکھا ہوتا ہے یا ایھا الذین۔ اچھا جی، یہ بھی مد جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مد واجب نہیں ہے۔ یہ دو کلمات ہیں اصل میں، ایک الگ تھا، یا الگ تھا، اور ایھا الگ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی رسم کے اندر ایسے لکھا گیا یا ایھا، ٹھیک ہے، یہ بھی مد جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کلمہ ہے ہا انتم، یہ بھی مد جائز ہے، ٹھیک ہے، مد واجب نہیں ہے۔ ایک اور کلمہ آپ کو میں بتاتا ہوں یا آدم، یہ بھی مد جائز ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو اچھی طرح بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، بلکہ یہ سمجھ لیں اچھی طرح، اگر اس طرح کی مد اس طرح کی علامت ہو اور اس کے بعد حمزہ اس طرح کی علامت کے ساتھ حمزہ اسی طرح کے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس طرح کی مد ہو اس طرح کی شکل کی تو اس کے بعد حمزہ اسی طرح کا آئے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی مد ہو اس کے بعد اکثر حمزہ اس طرح کا آئے گا بشکل الف، لیکن کبھی کبھار حمزہ اس شکل میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اس شکل میں آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک کلمہ محسوس ہو، لیکن وہ دو کلمات کا مرکب ہوگا، وہ جو کلمہ، ٹھیک ہے، دو کلمات اس میں رسماً لکھے ہوئے ہوں گے رسم الخط میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نشانی کیا ذہن میں رکھنی ہے؟ ایک تو قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے
کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہ مد جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر مد واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسری یہ عام فہم جو بھائی اتنا زیادہ یا بہنیں زیادہ یاد نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، اس طرح کی مد ہو وہ مد واجب کی علامت ہوتی ہے، اور اسی طرح کا مد ہو اس کو مد جائز کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری جو ضروری بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جو مد واجب ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، شاء، یہ ہے مد واجب، یہ وقفاً وصلاً مد ہوگی اس پہ، وصلاً وقفاً یعنی کہ ملانے کی صورت میں بھی وقف کی صورت میں بھی پوری مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں ملا کے پڑھتا ہوں شاء، ٹھیک ہے، آگے میں نے کوئی بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ ملاؤں گا، کلمہ ہوگا۔ اگر میں یہاں وقف کر دیتا ہوں شاء، پھر بھی مد ہوگی۔ مد واجب جو ہوتی ہے یہ وقفاً وصلاً مد ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وقف کی صورت میں وہ مد نہیں ہوگی، برعکس مد جائز کے۔ اب مد جائز میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک مد ہے، مد جائز، اس کی ایک مثال ہے، قالوا انؤمن، انؤمن، یہ اب دو کلمات ہیں، پہلا کلمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ اب اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو پھر مد کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سبب بھی ختم ہو گیا، سبب تو اگلے کلمہ کے شروع میں ہے نا۔ اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قالو، لو کو پھر ایک الف کے برابر ہی پڑھیں گے جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے الف واو مدہ کی۔ اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو قالو انؤمن، پھر مد ہوگی مد جائز۔ یہ فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا، مد جائز صرف وصل کی صورت میں مد جائز ہوگی، ملانے کی صورت میں حروف مدہ پر کوئی وقف کر دیتا ہے تو پھر مد بڑی مد نہیں ہوگی بلکہ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی پڑھیں گے جو کہ حروف مدہ کی اصلی اور ذاتی مقدار ہے۔ لیکن اگر مد واجب پہ آپ نے وقف کرنا ہے پھر بھی مد ہوگی، ملا کے پڑھنا ہے پھر بھی مد ہوگی۔ یہ دوسری بات جو اہم ترین تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اچھا جی، تیسری بات یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک عبارت ہے، انشاءاللہ میں ادھر آپ کے سامنے لگا دوں گا۔ اچھا، تو ایک ہی آیت میں دو تین مدات آ رہی ہوں، مد متصل آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، مثلا ایک آیت ہے، اسی میں ہی پہلے کسی کلمہ میں یا دوسرے کلمہ میں مد آ رہی ہے، پھر آگے جا کے پھر مد متصل آ رہی ہے، پھر مد واجب یعنی کہ متصل آ رہی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جتنی مقدار آپ نے آیت کی پہلی مد پہ رکھنی ہے اسی مقدار کو یہاں بھی مد نظر رکھنا ہے اور یہاں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ نے 2 الف یا ادھر آپ نے یعنی کہ 2.5 الف کے برابر مد کی اور یہاں آپ 4 الف کے برابر کر دیں، یہاں آپ 2 الف کے برابر کر دیں، اس طرح یہ سارا پڑھنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور بات، اگر مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، اس کے شروع میں مد جائز آ رہی ہے اور اسی آیت میں آگے جا کے مد متصل یعنی کہ مد واجب آ رہی ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہاں بھی مقدار ہم سیم رکھیں گے۔ اگر ہم یہاں 2.5 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر مد کر رہے ہیں، یہاں بھی 3 الف کے برابر کریں گے، یہاں 4 الف کے برابر مد کر رہے ہیں، یہاں بھی 4 الف کے برابر مد کریں گے، ٹھیک ہے، سیم رکھیں گے ان کی مقداروں کو۔ اچھا، یہاں ہم اگر یعنی کہ 2 الف کرتے ہیں تو یہاں ہم جو ہے وہ 4 الف کر دیں پھر بھی غلط ہے، یہاں ہم 4 الف کریں، یہاں ہم 2 الف کر دیں پھر بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو کہ مد واجب اور مد جائز کے حوالے سے تھیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری تھا، اور میں نے آپ کو کوشش کی ہے آسان انداز میں آپ کو سمجھایا جائے۔ تو ویڈیو کو لازماً پورا دیکھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کوئی بات آپ کے لیے رہ نہ جائے، کوئی آپ بات مس نہ کر دیں، پھر آپ
آپ کے جو ہے وہ کمنٹس میں آپ سوال کرتے ہیں اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں میں نے کوشش میں کرتا ہوں آپ کے تمام جو ہے وہ اشکالات جو وہ دور کر دیے جائیں ویڈیو کے اندر. تو آپ لازماً پوری دیکھا کریں. اور دوسرا کام آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. آپ شیئرنگ بہت کم کرتے ہیں، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے گروپس میں، اپنے جو ہے وہ احباب میں اس کو لازماً سینڈ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھیں اور جو ہے وہ ہمارے چینل سے وابستہ ہوں اور ہمارے چینل کے ہمارے جو ہے یوٹیوب فیملی ممبر بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.